ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کر بھارتی مظالم کی مذمت کی جائے گی۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے، جبکہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بھی بنائی جائیں گی۔ مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے اور جنت نظیر وادی کشمیر کو جہنم بنانے، اقوام متحدہ سمیت عالمی حقوق انسانی کے اداروں کی مجرمانہ خاموشی کی مذمت اور بھارتی مظالم پر آواز بلند کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے اظہار تشکر کے پوسٹرز لگا دیے گئے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تصاویر آویزاں ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک سے باہر امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور آسٹریلیا میں بھی مظلوم معصوم کشمیریوں پر جاری بھارتی غاصبانہ قبضے اور سفاکانہ اقدامات کے خلاف بھی صدائے حق آزادی کشمیر بلند کی جائے گی۔ خبر دیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت کی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 267 میں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فورم نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔ ISPR نے بتایا کہ شرکاء نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ترجمان پاک فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فورم نے بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا ہے اور انہیں غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ اپ ڈیٹ کریں گے پبلک پروکیورمنٹ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے نیب اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب میں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد، ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر، پروسیکیوٹر جنرل احتسام قادر شاہ اور مینیجنگ ڈائریکٹر PPRA حسنات احمد قریشی نے شرکت کی ہے۔ اس دوران ڈائریکٹر جنرل نیب اظہار احمد اوان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پیڈز شیخ افضال رضا نے دستخط کیے ہیں۔ سمجھوتے کا مقصد ای پیڈز کے حوالے سے دونوں اداروں کے باہمی تعاون پر مبنی معاملات کے تبادلے، منصفانہ شفاف مقابلے، پبلک پروکیورمنٹ کے عمل کا ایسا نظام وضع کرنا ہے جس سے دونوں اداروں کی مشترکہ کاوشوں سے شفافیت اور احتساب میں اضافہ کیا جا سکے۔ پروکیورمنٹ کے حوالے سے شکایات پر PPRA شکایت کو متعلقہ ٹینڈر اور ماں بولی دہندگان کی تفصیلات سمیت اپنے تجزیہ کے ساتھ ضروری کارروائی کے لیے نیب کو بھیجے گا۔ دونوں ادارے نیشنل الیکٹرانک پروکیورمنٹ ڈیٹا بیس کے قیام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اس مقصد کے لیے PPRA مرکزی ڈیٹا بیس تیار کرے گا جس میں پروکیورمنٹ سے متعلق اعداد و شمار، ٹینڈرز اور بولی کے حوالے سے بھی معلومات شامل ہوں گی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا کہ رہنما اصولوں پر عمل درآمد سے پبلک پروکیورمنٹ میں ممکنہ بدعنوانی کے سدباب میں مدد ملے گی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں 4 فروری کو ہوا۔ مولانا شاہ کریم کی نماز جنازہ لزبن ہی میں ادا کی جائے گی۔
تاہم تدفین کے مقام کا اعلان فی الحال نہیں کیا گیا۔ تاریخ اور وقت کا اعلان انتظامات کو حتمی شکل دیے جانے پر کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر لیڈر اور امامت انسٹیٹیوشنز کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ جماعت کے اراکین سے درخواست کی گئی ہے کہ جب تک انہیں مدعو نہ کیا جائے وہ نماز جنازہ میں ذاتی حیثیت میں شرکت کی کوشش نہ کریں۔ اعلامیہ کے مطابق نماز جنازہ کو براہ راست دکھائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ ان کے انتقال کے بعد اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کی نامزدگی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر قانون دان فیصل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خط میں آرمی چیف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ اوپن لیٹر ہے، یہ کوئی خفیہ خط نہیں ہے۔ یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی شیئر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ایک لیڈر نے بے باک انداز میں آرمی چیف کی ملک کو درپیش خطرات کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم خطرات کی نشاندہی کی اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو بدلیں۔ فیصل چودھری نے کہا ہے کہ خط کے مندرجات میں ہے کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا۔ فارم 47 کے ذریعے حکومت قائم کی گئی۔ خط میں لکھا ہے کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا۔ فارم 47 کے ذریعے حکومت قائم کی گئی۔ فیصل چودھری نے کہا ہے کہ خط کے نکات میں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کے نظام کو تہس نہس کر دیا گیا اور آئینی ترمیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی کے کیسوں کو مرضی سے چلایا جائے اور فراڈ الیکشن کو نہ کھولا جائے۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے۔ فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، انہیں فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کا آئیڈیا پسند آیا ہے۔ اپنے منصوبے کے بعد غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے دیکھتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اسرائیل، غزہ اور سعودیہ کا دورہ کروں گا۔ سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کا عمل انہی لوگوں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایران کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کروں گا۔ اگر لگا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی کا باعث ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے روکے گئے ہتھیاروں کو جاری کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے پر اچھی کوشش کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کا ایک مختلف مستقبل دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایک مختلف نظریہ ہے، یہ قابل توجہ ہے اور تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ 3 ملکی کرکٹ سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم آکلینڈ سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی۔ مہمان ٹیم کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ 3 ملکی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹیم کے کپتانوں کی پریس کانفرنس بھی رکھی گئی ہے۔ 3 ملکی سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی اور ان کا ہفتے کو پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔